السلام علیکم، دس از منار اشرف ود فلور پلانٹ اینڈ ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے پروڈکٹ لسٹنگ کی ڈسکرپشن کو کس طرح سے آپ HTML ٹیگز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہو اور ان کو پراپر وے میں فارمیٹ کر سکتے ہو سو دیٹ آپ کے کسٹمر کو ریڈنگ میں آسانی ہو، اس کی ریڈیبلٹی بڑھ سکے اور آپ کی جو لسٹنگ ہے تھوڑی زیادہ بیٹر پروفیشنلی ڈن لک دے۔ تو اس کے لیے نارملی جو ہے کون سے ٹیگز آپ کو الاؤڈ ہیں، کس طرح سے آپ کو انہیں یوز کرنا ہے۔ سو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دیم سو دیٹ یو کین یوٹیلائز دیم اف یو وانٹ ٹو یوز دیم ان یور لسٹنگ۔ سو ہیئر وی آر۔ نارملی جب آپ لسٹنگ کو فارمیٹ کر لیتے ہو تو وہ کچھ اس طرح کی لک دیتی ہے، جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ ڈسکرپشن نارملی آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ فارمیٹڈ فارم میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی لسٹنگ فارمیٹڈ فارم میں نہیں ہے تو وہ آپ کو جسٹ جنک ایک پورے کا پورا پیراگراف نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو نتھنگ مور دین دیٹ۔ اب اس کو آپ نے کرنا کیسے؟ آپ نارملی W3 کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، W3 اسکولز، وہاں پہ جا کے آپ نے HTML سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسا کہ میں نے HTML بیسک سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹرائی اٹ یور سیلف میں جا کے آپ وہاں پہ سلیکٹ کر، یہ نارملی آپ کو یہاں پہ دکھاتا رہتا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ کس طرح سے نظر آئے گا، اور یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ ورکنگ کر سکتے ہو۔ تو بیسیکلی ہمیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو میں نے ریموو کر دیا۔ یہاں پہ پہلے میں آپ کو وہ ٹیکسٹ پیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اب یہاں پہ سارٹڈ فارم میں ہے، لیکن جب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے۔ یہی سیم چیز آپ کے لسٹنگ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کو ورڈ اور کسی اور فائل فارمیٹ سے ٹیکسٹ کو کاپی کر کے پیسٹ کیا جاتا ہے امیزون کے اوپر، تو آپ کا ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے آپ کے کسٹمرز کو نظر آتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ آنیسٹلی کہیں نہ کہیں اچھا نہیں ہے اور اچھی لک نہیں دیتا۔ سو ہم نے سوچا کہ اس کو تھوڑا پراپر فارمیٹ کر سکے اور امیزون کی دی ہوئی لمٹس کے اندر اس کو ہم کر سکیں۔ سو ہیئر وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، پی کا ٹیگ یوز آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ پی ایز ان اس کو کہا جاتا ہے پیراگراف، ٹھیک ہے۔ تو پی کے پیراگراف کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے کہ بھئی یہ، تو اس کو کہتے ہیں کلوزنگ ٹیگ، اور اوپر جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو کہتے ہیں اوپننگ ٹیگ۔ تو اس ٹیگ کے اندر ہم نے ٹیکسٹ ڈال دیا، کوئی ڈفرینس نظر نہیں آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ چیزیں آپ کو نارمل وے میں نظر آ رہی ہوں گی۔ اس سے آگے ہمارا جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوگا۔ سو لیٹ سے اگر ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو سب سے پہلے اوپر والا کیا تھا، کوئی بولڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن جو کویسچن اور لائن بریکس ہیں، جو سپیسز ہیں، ہم اس کو جو ہے جسٹیفائی کر دیں گے یہاں پہ۔ تو لائن بریک کے لیے آپ کے پاس ہیش ٹیگ ہوتا ہے BR کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسے ہی کاپی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بار بار اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جیسے یہ میں نے لکھا اس کے بعد یہ لائن بریک آپ کو نظر آ گیا ہے۔ سو بیسیکلی BR بریک کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ والا ٹیگ آپ نے یوز کر لینا ہے جب آپ کسی لائن کو بریک کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہو کہ اچھا آگے کوئی کویسچن ہے، کوئی کیسے، اب یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک بریک سپیس لیتا ہے، یہ 2 لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ والی جو جگہ ہے اس کو بولڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو بولڈ کرنے کے لیے B کا ٹیگ سٹارٹ کروں گا اور اس کو یہاں پہ جا کے B کا ٹیگ کلوز کر دوں گا، تو ہوگا یہ کہ یہ والی لائن بولڈ ہو جائے گی جس طرح سے آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے۔ سیم یہاں پر بھی آپ نے لائن بریک کروا دینی ہے۔ 2 بار بریک کا مطلب ہوتا ہے 2 سپیسز آئیں گی وائٹ نیچے، ایک یہاں سے بریک لے کے نیچے آ گیا اور پھر یہاں پہ۔ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک کویسچن بن گیا، اس نے کہا یہاں پہ آپ کا کویسچن پورا ہو جاتا ہے، مطلب جو اس کا آنسر وغیرہ پورا ہو جاتا ہے، تو آپ یہاں پہ 2 بریک دے دو گے تو یہ اور سارٹڈ ہو گیا۔ اس کے بعد جا کے دا ملٹی فنکشنل کار ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس نے ملٹی فنکشنل وغیرہ پہ کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد انسٹال وغیرہ ہے، بس ایزی ٹو انسٹال کو بولڈ کر دینا ہے ہم نے، باقی یہ جو ہے ہمیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈبل بریک کر دیا، ڈبل بریک کے بعد پھر اس نے کہا جی اس کو بولڈ کر دینا ہے۔ بولڈ کے لیے آپ B کا ہیش ٹیگ یوز کرتے ہو، I کا ہیش ٹیگ ہوتا ہے اٹیلک کے لیے، انڈر لائن کرنے کے لیے U کا ٹیگ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کون کون سے ٹیگز الاؤ ہیں اور کون کون سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بولڈ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہمیں لائن بریک دینا تھا، وہ دے دیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں لائن بریک دینا 1 دینا تھا، تو ہم نے 1 دیا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کوئی سپیس نہیں ہے، صرف اس کے فوراً بعد لائن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سیم جو ہے باقیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے 2 بار سپیسز دیں، لائن بریک ہو گئی، یہ ہمارا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، مزید پروفیشنلی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم 1 بار دے دیں گے، اس کے بعد بھی 1 بار ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی ایک بار ہے. سو آپ بولڈ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہو، لائن بریک بھی اسی طرح سے دے سکتے ہو. اٹس آل ڈپینڈز آن یو کہ بھئی آپ کس طرح سے چیزیں کرنا چاہتے ہو. جہاں آپ کو ڈبل سپیس چاہیے ہو تو آپ کو دو بار جو ہے لائن بریک یوز کرنا پڑتا ہے، جس طرح سے اب یہاں پہ ہے. اس کے بعد یہ جی کنٹینر سائز ہے، اگر لیٹ سے ہم اس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بولڈ کے لیے بی کو سٹارٹ کیا، مطلب اس ٹیگ کے اندر رہے گی جس چیز کو بولڈ ہونا ہے. یہ ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا. اب آپ رن کرتے ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کنٹینر انر سائز اینڈ آل دیٹ. پھر ہم یہاں پہ جائیں گے، دو بار ہم نے بریک کر دیا، اس کو بریک کیا تو آپ اب یہاں پہ اسپیسز دیکھ سکتے ہیں. سیم چیز یہاں پہ ہول سائز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اب کیونکہ ہم اس کو تھوڑا بھی شارٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹائم سیو کرنے کے لیے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، سو اس لیے ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ کو اس فارم میں رکھ رہے ہیں. سو اب آپ کو یہ نارملی سارے کا سارا ٹیکسٹ جو ہے آپ کا ایک سارٹیڈ فارم میں نظر آ رہا ہے. اب آپ نے یہاں پہ کون کون سے ٹیگ یوز کیا، آپ نے پی کا ٹیگ شروع کیا اور اس کو کلوز کر دیا. جو بھی ٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا اسی کے اندر رہے گا. اس کے بعد بی آر کا ٹیگ جو بیسیکلی ہوتا ہے یہی کلوزنگ اور اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے، یہ لائن بریک کرنے کے لیے آتا ہے. تو جتنی بار اس کو آپ یوز کریں گے اتنی لائن بریک ہوتی جائیں گی. ریئل ٹائم میں آپ رن کر کے یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہو. سیم چیز باقیوں کے ساتھ ہو رہی ہے کرتے کرتے. اور پھر آپ نے بولڈ کرنا تو بولڈ کر دیا، ٹیلک کرنا ہے تو ٹیلک کر دیا. یہ وہ ساری چیزیں آپ کرتے ہو اور اس کے بعد آپ اس ٹیکسٹ کو کاپی کر کے اپنے سسٹم میں جا کے اور اس کو وہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہو. آفٹر اے وائل جیسے سسٹم اپڈیٹ کرتا ہے تو آپ کا ٹیکسٹ کچھ اس طرح سے آپ کے سسٹم پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کے لسٹنگ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں. بیسیکلی کچھ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، یا وہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹیگز کو یوز کر لیتے ہیں جو کہ امیزون الاؤ نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کی ڈسکرپشن جو ہے یا لسٹنگ کی ڈسکرپشن اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ کنفیوز ہوتے ہو کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے. سو دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو کیپ ان یور مائنڈ وین یو ڈو میک دیز کائنڈ آف چینجز. So hope you will find it helpful, and if you really do, please do share, subscribe and comment, and I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.